بلند نہ ہو، اور چاہا کہ میرا یوسف بلند ہو جائے تو اسے قید میں رکھ کے بھی اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا قدیم سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دور کا مسئلہ ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سر ابھارنے والا اگر ابلیس تھا اور اس نے اپنا ابلیسیت کا سر ابھارا ہے تو وہیں پر اللہ نے آدم کی آدمیت کو زندگی بخشی اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور ظلم و استبداد کے اس ابلیسیت کے پنجے کو مروڑ دو اور دنیا کو سمجھا دو کہ جہاں جہاں ابلیس ہے وہاں وہاں آدم ہے۔ جب موقع آیا اور نمرود نے چاہا کہ میں اپنی سر بلندی کا مظاہرہ کروں، اور پھر اس نے چاہا کہ میں ایک آتش قدح لگا کر حق پرستوں کو اس میں جلا کر خاکسکر کر دوں، تو اللہ نے چاہا کہ حق پرستی کا یہ علم بلند ہو، تو اللہ نے اس آتش قدح میں ابراہیم کو زندہ رکھ کے دنیا کو سبق دے دیا کہ خیال رہے اگر نمرود حق کو مٹانا چاہتا ہے تو میں پروردگار حضرت ابراہیم کے ذریعے آتش قدح میں زندگی دے کر حق کو زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور فرعونی طاغوتیت نے چاہا کہ میں انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کروں اور دنیا کو سمجھاؤں کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو اللہ نے جلالت اور سب سے بڑے روب و جلال رکھنے والی عظیم شخصیت، مقتدر شخصیت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور اس طلسماتی چراغ کو بجھا کے دنیا کو سمجھایا کہ جہاں جادو اور سحر کا طلسمات کوئی فرعون اپنے دم پر آگے بڑھ کے کہے گا اور آگے بڑھ کے اس طلسمات سے دنیا کی حق پرستی کو مٹانا چاہے گا، تو میں فرعون کے سامنے موسیٰ کو کھڑا کر کے دنیا کو بتا دوں گا کہ ہر فرعون کے لیے ہر زمانے میں کوئی موسیٰ ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ چاہا یزیدیت نے کہ ہم سر ابھاریں، اور یزیدیت نے للکار کے کہا ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس معیار ہے، تو حضرت امام عالی مقام کو میدان کربلا میں بھیج کر شہادت کا جام پلا کر دنیا کو سمجھایا گیا کہ اگر حق کا پنجہ مروڑنے کے لیے کوئی یزید پیدا ہوگا تو میں اس کا سامنا کرنے کے لیے حسین پیدا کر دوں گا۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباسی خلیفہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ظلم و استبداد کا پنجہ گڑایا اور کہا آپ عہدہ قضا قبول کریں، آپ ہمارے قاضی بن جائیں، مجسٹریٹ بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ سپریم کورٹ کا مجسٹریٹ بننا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ سپریم کورٹ کا کسی کو مجسٹریٹ بنایا جائے وہ پیچھے ہٹے گا، لیکن قربان جاؤ امام اعظم پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سے کہا کہ سن، میں تمہارا دیا ہوا عہدہ قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے عہدے لینے سے میں تھوڑا مرعوب ہو جاؤں گا، کیونکہ سرکاری عہدہ ملنے کے بعد اچھے کی زبان گونگ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کی ایک فہرست ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اچھی کی زبانیں گونگ ہو گئیں عہدہ ملنے کے بعد۔ امام